اجر و ثواب کا حامل۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، جو بندہ 10 آیتوں کے ساتھ قیام کرتا ہے، یعنی 2 رکعتیں پڑھتا ہے اور اس میں 10 آیتیں پڑھتا ہے صرف تہجد کے طور پر، رات کی عبادت کے طور پر، رات کے قیام کے طور پر، رات کے نفل کے طور پر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ اللہ کے ہاں غافلین میں سے نہیں لکھا جائے گا، یہ غافلین میں سے نہیں، اس نے کچھ نہ کچھ عبادت کی ہے۔ تو اپنے آپ کو غافلین میں مت بناؤ۔ اور اس کے بالمقابل جو بندہ 100 آیتوں کے ساتھ قیام کرتا ہے، 100 آیتیں پڑھتا ہے رات کے قیام میں، تہجد میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکتب من القانتین، یہ صحیح معنوں میں قیام کرنے والا اور اللہ کا مطیع لکھا جائے گا۔ اور فرمایا جو بندہ ہمت کرتا ہے اور رات کو 1000 آیتیں کے ساتھ قیام کرتا ہے، کچھ خوش نصیب ہیں ایسے، اگر کوئی ہے تو اس کی دل کی تسلی اور بشارت کے لیے حدیث پوری کیے دیتا ہوں۔ جو 1000 آیتوں کے ساتھ قیام کرتا ہے، فرمایا یکتب من المقنطرین، وہ تو خزانہ لوٹنے والوں میں سے لکھا جاتا ہے، خزانوں کا مالک ہے، اس نے خزانے لوٹے ہیں رحمت کے، بخشش کے اور برکت کے۔ تو ان مواقع کو ضائع نہ کریں، معمول بنائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا 3 کام ابواب خیر ہیں، ابواب خیر، خیر کے دروازے ہیں، ایک روزے رکھنا نفلی، ایک نفلی صدقہ و خیرات کرنا، اور ایک رات کا قیام، یہ تو ابواب خیر۔ اور میرے بھائیوں، تیسری اور آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں، ابھی بھی عید کے دن گزر رہے ہیں، عید کی چھٹیاں ہیں، عید کے دن ہیں۔ عید کا مطلب ہمارے عرف میں خوشی کو کہتے ہیں، ہر خوشی کا دن جیسے گویا عید کا دن، کہتے ہیں نا آج تو تمہاری عید ہو گئی، آج تو عید کی طرح تم خوش ہو، تو خوشی۔ اور مسلمانوں کی خوشی وہ شریعت کے دائرے میں ہوتی ہے، شریعت کے دائرے میں، شریعت سے انحراف نہیں، شریعت سے بغاوت نہیں۔ اور ہماری خوشی تو عید، یہ ماہ رمضان کے بعد خوشی ہے، ادھر عشرہ ذی الحج اور حج کے بعد کی خوشی ہے۔ اللہ کی بندگی اور عبادت کے بعد ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم بہت خوش ہیں، تو نے ہمیں رمضان دیا، تو نے ہمیں حج دیا، تو نے ہمیں ذو الحج کے ابتدائی 10 دن دیے جن کا عمل سال بھر کے دنوں میں افضل ہے۔ یا اللہ ہم خوش ہیں تیری اس توفیق پر، ان اعمال کرنے پر کہ تو نے ہمیں یہ دن دیے۔ مومن تو ان نیک اعمال کرنے پہ خوش ہو رہا ہے، اور وہی مومن عید والے دن اللہ کی ناراضگی کے کام کرے، گناہ کے کام کرے، فسق و فجور کے کام کرے، جوئے بازی، شراب بازی، زناکاری میں مبتلا ہو، بیہودہ کھیل کھیلے، تو اس نے تو دین کو تماشا بنا لیا۔ اگر اس نے پہلے نیک عمل کیے تو اس نے نیک عمل کو ضائع کر دیا۔ اللہ کی رحمت پائی تھی تو اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا گیا، بخشش پائی تھی تو نئے سرے سے اپنے نام اعمال کو اس نے گناہوں سے بھر دیا۔ اور اگر یہ نالائق پہلے بھی کچھ نہیں کیا، اوپر سے مسلمان نیکیوں پر خوش رہ رہے تھے، اور یہ بدبخت اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑا رہا تھا، اسلامی تعلیمات کو پاؤں تلے ڈال رہا تھا۔ اللہ سے ڈر جائیں۔ اور اس آخری بات میں دوسری بات یہ عرض کرتا ہوں کہ خوشیاں وہ میل جول سے ہوتی ہیں، ملاقاتوں سے ہوتی ہیں، تحفے تحائف سے ہوتی ہیں، کھلانے پلانے سے ہوتی ہیں۔ خوشیوں میں یہی ہوتا ہے نا، آج اس سے ملنے جا رہے ہیں، آج اس سے ملنے جا رہے ہیں، آج اس سے ملنے جا رہے ہیں، تحفے تحائف ہوتے ہیں۔
تو پھر یہ میل جول، یہ تحفے تحائف، اس کا دائرہ وسیع ہونا چاہیے۔ پھر ساری ناراضگیاں ختم کرو، پھر رشتہ داری کو قائم رکھو، دوستیوں کو مضبوط کرو، دوستیوں کو مضبوط کرو، رشتہ داری کو مضبوط کرو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرو، تاکہ صحیح معنوں میں خوشیاں آپ کو ملیں، خوشیاں صحیح معنوں میں خوشیاں ملیں۔ اس حوالے سے بڑی کمی اور کوتاہی پائی جاتی، روٹھے ہوئے ہوتے ہیں رشتہ دار، دوستوں میں ناراضگیاں ہوتی ہیں، پڑوسیوں میں ناراضگیاں ہوتی ہیں، دوستوں میں ناراضگیاں ہوتی ہیں، پھر خوشی کے دن سب کو اپنی خوشی میں شریک کر، خاص طور پر صلہ رحمی، وہ تعلق رشتے جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، جن کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے، ان کو جوڑو اور ملاؤ۔ اور عظمت ہے اللہ کے ہاں اس انسان کی جو آگے بڑھ کے روٹھے ہوں کو مناتا ہے، چاہے وہ پڑوسی ہو، چاہے دوست ہو، تعلق دار ہو یا رشتہ دار ہو، خاص طور پر رشتہ ناتوں کو جوڑنے کا حکم ہے، اور جوڑنا یہی ہے جو ٹوٹ رہا ہے آگے بڑھ کے اس کو جوڑ دو۔ یہاں عیدیں منائی جاتی ہیں، لیکن جہاں رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں وہ ٹوٹے رہتے ہیں، جہاں ناراضگیاں ہیں وہ قائم رہتی ہیں، جن سے بول چال نہیں ہے وہ بول چال ایسے ہی منقطع رہتی ہے۔ اور عید منائیے، کیا عید منائیے؟ عید تو خوشی کا دن ہے، خوشی بانٹنے کا دن ہے، خوشیاں تقسیم کرنے کا دن ہے، معاف کرنے کا دن ہے، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، بھائیوں کو گلے لگانے کا دن ہے، مبارکباد دینے کا دن ہے۔ اور یہاں ناراضگیاں ہیں، بول چال نہیں ہے، آنا جانا نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ کیسی عید ہے؟ یہ کیسی عید ہے؟ بھائی بہن سے روٹھا ہوا ہے، یہ کیسی جو ہے نا عید ہے؟ بھائی بھائی سے روٹھا ہوا ہے، یہ کیسی عید ہے؟ پڑوسی پڑوسی سے روٹھا ہوا ہے، یہ کیسی جو ہے نا کہ وہ عید ہے کہ اولاد اور ماں باپ میں ناراضگیاں ہیں، اور یہ کیسی عید ہے؟ میاں بیوی کے تعلقات منقطع ہیں، شوہر اپنے گھر میں، بیوی اپنے گھر میں، بتاؤ ان کی کوئی عید ہے؟ ان کی کوئی عید ہے؟ تو اپنی عید کی خوشیوں کو دوبالا کرو، صحیح معنوں میں خوشی مناؤ۔ خوشیاں محبت بانٹنے سے ہوتی ہیں، لوگوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو جوڑنے سے ہوتی ہے۔ ان کی خوشیاں کوئی خوشیاں نہیں ہیں جن کا بھائی ناراض ہے، جن کی بہن ناراض ہے، جس کا والد ناراض ہے، جس کی پھوپھی ناراض ہے، جس کی خالہ ناراض ہے، جس کا پڑوسی ناراض ہے، جس کا رشتہ دار ناراض ہے۔ تو اپنی خوشیوں کو صحیح معنوں میں انجوائے کرو، آگے بڑھو، اس عید کو اپنے لیے بھی حقیقی عید بناؤ، اپنے رشتہ داروں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے بھی حقیقی عید بناؤ۔ ایک دفعہ چلے جاؤ ان کے پاس، تحفہ بھیج دو، جیسے دوسروں کے گھر بھیجتے ہو پکی ہوئی چیز، ایسے کبھی ان کے پاس بھیج دو، فون کر دو، خیریت پوچھ لو۔ آج کل تو بڑی سہولتیں، ہر ایک کے پاس موبائل ہے، عید مبارک کا وائس میسج بھیج دو، عید مبارک کے لکھے ہوئے جملے ہوتے ہیں وہی بھیج دو، بس کچھ بھی نہ کرو، یہ تعلقات بحال ہو جائیں۔ بہرحال اسی پر اکتفا کرتا ہوں، یہ چند نصیحتیں تھیں جو مجھے کہا گیا کہ آپ کچھ نصیحتیں کر دیں، اپنے لیے اور آپ کے لیے یہ چند باتیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی فہم دے، دین کی سمجھ دے، دین کی محبت دے، دین پر عمل کی توفیق دے، بار بار ہمیں ماہ رمضان دے اور ماہ رمضان کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال قبول فرما لے، اور جو معاشرتی خرابیاں ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم کر کے
ہم ان خرابیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔